میں شکیل یامین کانگا اپنے یوٹیوب چینل کراچی میل پر حاضر خدمت ہوں۔ پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے اگر جائزہ لیا جائے تو بے تحاشا ٹیلنٹ ہے، اور اگر میں یہ کہوں گا کہ پتھر بھی اٹھائیں گے تو اس کے نیچے سے ٹیلنٹ نکلے گا۔ آج ہم ملک اسد تنولی کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ وہ کھلاڑی ہے جس نے گزشتہ دنوں تھائی لینڈ میں کک باکسنگ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اچھا جی، میں اس حوالے سے ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ کھلاڑی ہمارے جاتے ہیں اپنے خرچے پر، اپنے اون پر جاتے ہیں، لیکن ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس نوجوان کھلاڑی سے میں پوچھوں گا، میں مختلف سوالات کروں گا۔ کک باکسنگ انہوں نے پیشن کے طور پہ اختیار کیا یا ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے؟ وہ یہ تھائی لینڈ گئے ہیں، وہاں انہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور گولڈ میڈل کا حصول ممکن بنایا۔ جی اسد، بتائیں گے آپ نے کراچی کی کلب چیمپئن شپ میں حصہ لیا اور پھر آپ تھائی لینڈ چلے گئے، وہاں پہ مقابلوں میں کیسا رہا اور کس طریقے سے آپ نے مخالف کک باکسر کو زیر کیا؟ جی، جیسا کہ یہ میری فرسٹ انٹرنیشنل فائٹ تھی نا، تو اس سے پہلے میں یہاں پاکستان لیول پہ بہت فائٹیں کھیلی ہیں میں نے کافی۔ تو 3 سال سے میں اس کک باکسنگ کی پریکٹس کر رہا تھا، اور جیسا کہ میرے ایک جو ہے جان پہچان والے آدمی تھا، ان کو دیکھ کے مجھے شوق پیدا ہوا اس گیم کا۔ وہ ہمارے علاقے میں ہی رہتے تھے نا، ہمارے پڑوسی تھے، خان سعید افریدی نام ہے ان کا۔ تو 2015 میں ان کو دیکھ کے، وہ انٹرنیشنل کھیلتے تھے، ان کو دیکھ کے مجھے شوق پیدا ہوا، اور میں نے والد صاحب سے بات کی کہ میں بھی اس گیم کو جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ابو کے وہ دوست تھے کافی اچھے، تو ابو نے ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے ایک کلب کا بتایا، بوشیبان فائٹرز ڈین، وہاں پہ میں نے اپنا ایڈمیشن کروایا۔ تو 1 سال میں نے اچھی پریکٹس کی وہاں، پہلے 1 سال، پھر 1 سال بعد میں نے جو ہے مقابلے کھیلنے سٹارٹ کیے۔ پھر ہر مہینے 2 مہینے بعد پاکستان لیول پہ مقابلے ہوتے تھے، تو میں کھیلتا رہتا تھا۔ اس کے بعد یہ جو ہے 3 سال بعد کوچ نے مجھے کہا کہ جو ایونٹ آ رہا ہے اس میں آپ کھیل سکتے ہو۔ میں نے کہا جی کوچ میں کھیل سکتا ہوں، مگر اس پہ مجھے اسپانسر وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ تو میں نے اپنے والد سے بات کی، والد نے کہا کہ چلو جتنا مجھ سے ہو سکے میں کروں گا، اور 1-2 پلاٹ تھے وہ والد صاحب نے جو ہے بیچے۔ پھر اس کے بعد مجھے ایونٹ کے لیے کھلانے کے لیے کوچ نے یہاں سے انٹری کروا دی تھی میری آن لائن ہی۔ پھر وہاں مجھے ان لوگوں نے انوائٹ کیا، وہاں میں گیا، وہاں میں نے 10 دن کا کیمپ لگایا۔ انڈیا اور پاکستان کے جو جنگ کے وجہ سے فلائٹ وغیرہ کینسل ہو گئی تھی میری 2-3 بار۔ پھر 12 تاریخ کو میں یہاں سے گیا ہوں، اور 8 دن میں نے ٹریننگ کی ہے۔ پھر 18 کو میری فائٹ تھی، اور الحمدللہ پوری قوم کی دعاؤں سے، اور میرے والد والدہ جو اس ٹائم جلماز پر ہی تھے، مطلب وہ فائٹ نہیں دیکھ رہے تھے اس وقت، وہ دعائیں کر رہے تھے کہ کس طرح یہ فائٹ جیت جائے نا۔ تو الحمدللہ اللہ نے کیا، میں نے تیسرے راؤنڈ میں چائنیز فائٹر تھا اس کو نوک آؤٹ کیا۔ پہلی فائٹ جو آپ نے لڑی، انٹرنیشنل پہلی فائٹ تھی آپ کی، جب آپ رنگ میں اترے ہیں تو اس وقت کیا کیفیت تھی؟ اور چائنیز فائٹر آپ کے سامنے تھا تو اس وقت کیا آپ کے جذبات تھے؟ جی، وہ فائٹر کافی اچھا تھا، اور میرے سے سینئر فائٹر بھی تھا، کافی فائٹ نے اس نے کھیلی تھی پہلے بھی انٹرنیشنل، مگر وہ کیا پاکستانیوں میں جذبہ ہوتا ہے نا، تو میں نے اللہ کا نام لیا، اور بس جب رنگ میں گھسنے وقت تو پہلے تھوڑا ڈر رہا تھا میں، مگر ایک بار جب رنگ میں انٹری ہو گئی تو بس اس کے بعد سارا ڈر ختم ہو گیا۔ پھر اللہ کا نام لیا اور بس گیم میں اپنا فوکس کر لیا، بالکل مائنڈ بالکل ریلیکس تھا، زیادہ وہ نہیں کی میں نے کہ جلد بازی نہیں کی، آرام سے پہلا راؤنڈ فائٹر کو دیکھے میں نے کہ کس طرح اس کا گیم ہے کیا ہے۔ پھر دوسرے راؤنڈ میں نے اس کو اس کے اوپر پنچز کی ککنگ کی، پھر اس کے بعد اس کا بھی اسٹیمنا جو ہے دوسرے راؤنڈ میں اسٹیمنا اس کا تھک گیا تو کافی۔ پھر تیسرے راؤنڈ میں جو ہے میں نے اس کو ناک آؤٹ کیا، اور الحمدللہ گولڈ میڈل حاصل کیے۔ جی، جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ سیکنڈ راؤنڈ جو کس طریقے سے اس کو زیر کیا، کیسے اس کی یعنی کہ اس کو مقابلہ اس سے جیتا؟ جی، بیسیکلی جو ہم نے فرسٹ فائٹ کھیلی تھی میں نے بھی، اور اس نے بھی فرسٹ فائٹ کھیلی تھی، تو اس لیے ہم فائنل میں آئے تھے۔ اس کے بھی جو ہے لیگ پہ بہت زیادہ انجری تھی، مطلب وہ کھیل نہیں سکتا، تو اس کے کوچ نے اسے کہا مگر کھیلو تم نا، تو وہ رنگ میں آ گیا، اور میں بھی گیا، مجھے پہلے نہیں پتا تھا اس کی انجری ہے، مگر میں نے اس کو پہلے راؤنڈ میں جیسے ہی دیکھا 10 سیکنڈ میں اس کی ٹانگ جو ہے تھوڑا لڑکھڑا رہا تھا نا، تو میں نے اس کی رائٹ لیگ پہ کک ماری، وہ فرسٹ کک پہ ہی وہ بیٹھ گیا، تو میں سمجھ گیا اس کی انجری ہے۔ پھر وہ دوبارہ کھڑا ہوا نا، وہ کھڑا ہوا، پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ، اس نے 1-2 ککیں مجھے ماری،
डिफेंड करके मैंने उसको दोबारा किक राउंडर्स किक मारी, वो उसी टाइम बैठ गए, फिर रेफरी ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये तो इंतहाई ख़तरनाक खेल है। कोई ऐसी कोई ख़तरनाक आपके मुकाबला हुआ अभी तक? जी, इधर पाकिस्तान लेवल पे होते रहते हैं मुकाबले तो लेकिन बाहर इंटरनेशनल मेरी फ़र्स्ट फाइट थी, तो सबसे ज़्यादा ये फ़र्स्ट फाइट ही मेरी चली थी चाइना के साथ जो थी, वो 3 राउंड पूरे चली है। तो जो मेरे इंटरनेशनल वो रहा है उसमें मुझे चाइना के साथ ही टफ़ फाइट हुई थी मेरी। फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मुस्तकबिल में क्या चाहते हैं आप? जी इंशाल्लाह, ये तो अभी मेरा फर्स्ट स्टेप था, तो अल्लाह ने कामयाब किया, सबकी दुआएं साथ थी, और इंशाल्लाह आगे अगर इसी तरह मुझे अगर कोई सपोर्ट करे, इस बात तो मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया ना, सब कुछ प्राइवेट ही किया हमने, लेकिन अगली बार अगर कोई हुकूमत, सिंध हुकूमत जैसे KMC स्पोर्ट्स, कराची स्पोर्ट बोर्ड, अगर मुझे ये सारे स्पॉन्सर करें या मुझे सपोर्ट करें, हर एथलीट को करना चाहिए स्पॉन्सर, ताकि हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो मेरा इरादा तो इंशाल्लाह बहुत आगे तक का है। ये तो अभी फर्स्ट स्टेप था, एक छोटी सी फ़ाइट थी। इंशाल्लाह आगे मैं बड़े बड़े इवेंट्स में खेलूँगा और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँगा। मेरी जो हुकूमती आला स्पोर्ट्स के एहलकार हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे दरख्वास्त ये है कि जब हमारे खिलाड़ी जाते हैं, अपने ख़र्चे पे जाते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके वालिद साहब ने 2 प्लॉट्स भी बेचे और भेजा उनको, तो वो एक जज्बा था, जोश था, इन्होंने उसको कामयाब किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। अरबाब इख्तियार जितने स्पोर्ट्स के ओहदों पर बैठे हुए हैं, उनको देखना चाहिए आप, और अपने इस नौजवान टैलेंट को जो मुल्क में है उसको, उसकी आबियारी करनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए कम अज़ कम इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। अभी जैसा असद ने कहा कि फ्यूचर में मेरी प्लान ये है कि मैं इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लूँ। बिलाशुबा ये हिस्सा लेगा और इंशाल्लाह जीतेगा भी, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि इसके पास अपने वसाइल नहीं हैं। तो वसाइल हुकूमती जो अहदेदारान हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको चाहिए कि इनको सपोर्ट करें। नजमी आलम और दूसरे सियासतदान जब ये वतन वापस लौट कर के आए तो इनका इस्तकबाल किया, इनके घर पर आए, इनको मुबारकबाद दी। मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, इनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इनको सपोर्ट, माली तौर पे सपोर्ट करें ताकि ये दायरा घर में जाएं और पाकिस्तान का परचम बुलंद करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।